دوستو آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو دلچسپ اسلامک معلومات کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن سب سے زیادہ کن کی گود میں گزرا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن سب سے زیادہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں گزرا۔ سوال ہے، صلیبیوں کی بیت المقدس فتح کرنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ جواب، مسلمانوں میں اتحاد کا فقدان صلیبیوں کی بیت المقدس فتح کرنے کی اصل وجہ تھی۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلم کو کان پر رکھنے کا کیوں کہا ہے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاتب لکھنے والے سے ارشاد فرمایا، قلم کو اپنے کان پر رکھو، یہ عمل لکھنے والے کو بھولا ہوا مضمون یاد دلانے والا ہے۔ شرح حدیث، اگر کاتب قلم کو کان سے لگائے رکھے تو اسے وہ مقصد یاد رہے گا جو اسے لکھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قلم دائیں کان پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کوئی تاثیر رکھی ہے، قلم کان میں لگانے کی یہ تاثیر ہے کہ اسے مضمون یاد رہتا ہے۔ سوال ہے، کس پاک صحابی نے سب سے پہلے مسافر خانے بنوائے؟ جواب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مسافر خانے بنوائے۔ سوال ہے، دنیا میں سب سے پہلے کاغذ کس نے ایجاد کیا؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے کاغذ ایجاد کیا۔ سوال ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو زہرہ قبیلے سے تھا۔ سوال ہے، جنگ یمامہ میں کتنے حافظ قرآن صحابہ کرام شہید ہوئے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مسلمہ کذاب، اسود انسا اور سجا نامی بنو تمیم کی ایک خاتون تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مسلمہ کذاب کو دور صدیقی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 صحابہ اکرام کو اس ظالم کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے بھیجا۔ پھر مسلمانوں نے یمامہ کے مقام پر جنگ یمامہ لڑی۔ 10,000 صحابہ کرام جس میں حافظ، قاری، مفتی تھے، یہ تمام عزت والے صحابہ کرام ختم نبوت کا پہرا دینے نکلے۔ ناموس رسالت کے لیے یہ پہلی جنگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی کسی جنگ میں اتنے مسلمان شہید نہیں ہوئے جتنا کہ جنگ یمامہ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 70 حافظ قرآن تھے۔ اس جنگ میں 1200 مسلمانوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ سوال ہے، کون سے پاک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی ایک آیت سن کر 1 مہینہ تک بیمار رہے؟ جواب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی ایک آیت سن کر 1 مہینہ تک بیمار رہے۔ سوال ہے، جہنم پر مقرر فرشتے حضرت مالک علیہ السلام کی انگلیوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب، جہنم پر مقرر ایک مشہور فرشتے مالک کی انگلیوں کی تعداد کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے داروغہ مالک علیہ السلام کو پیدا کیا تو اہل دوزخ کی تعداد کے برابر ان کی انگلیاں بھی پیدا کی۔ پس جس کسی کو اہل دوزخ میں سے عذاب دیا جاتا ہے اسے مالک علیہ السلام اپنی انگلیوں میں سے ایک انگلی سے عذاب دے سکتے ہیں۔ اگر مالک اپنی انگلیوں میں سے ایک انگلی آسمان پر رکھ دیں تو اسے پگھلا ڈالے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مالک علیہ السلام کی انگلیوں کی تعداد دوزخیوں کی تعداد کے برابر ہے۔ سوال ہے، خطبہ حج کس مسجد میں دیا جاتا ہے؟ جواب، خطبہ حج مسجد نمرہ میں دیا جاتا ہے۔ سوال ہے، کون سا نیک عمل کرنے سے اللہ پاک بیٹا عطا کرتے ہیں؟
جواب: ہر جمعہ کو 10 بار جو کوئی یا باریو پڑھے گا انشاءاللہ اس کو بیٹا عطا ہوگا۔ دوستو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ان خوبصورت اسلامک معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔